اب آپ لوگوں کی قومی کانفرنس ہوئی، ختم ہو گئی، لیکن کوئی واضح حکمت عملی یا کوئی پلان ہم سمجھ رہے تھے کہ آج کی کانفرنس کے بعد کچھ سامنے آئے گا، لیکن اس طرح کا کچھ ہو نہیں سکا، کچھ کلیئرٹی نہیں آئی، یہاں تک کہ خان صاحب کے لیے کیا تحریک چلائی جائے گی یا ان کو اگر باہر نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے وہ بھی سامنے نہیں آ سکا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی آج وہ اختتام پذیر ہوئی، اور آپ نے دونوں دن کے آپ کے چینلز نے کور بھی کیا ہوگا، اس میں تمام پولیٹیکل فورسز نے شرکت کی جن کو دعوت دی گئی تھی، سوائے جو پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں ان کے علاوہ تمام پولیٹیکل فورسز کو دعوت دی گئی تھی۔ تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی، جرنلسٹ نے اس میں شرکت کی، وکلاء نے شرکت کی، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں نے اس میں شرکت کی، اور یہ 2 روزہ جو کانفرنس تھی اس میں سی ایم خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ تمام لوگوں کی آپ نے دیکھی ہوں گی تجاویز جو وہاں پہ تقاریر ہوئی۔ سوری آپ کہہ رہے ہیں نا تمام اپوزیشن نے اس میں شرکت کی، تو جے یو آئی ایف تو نہیں تھی نا اس میں؟ نہیں، جی آئی ایف نے شرکت نہیں کی، اس کے علاوہ تمام لوگوں نے شرکت کی، تمام پولیٹیکل فورسز نے اس میں شرکت کی، اور ایک ڈرافٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ 2 روزہ کانفرنس کے بعد منظر عام پہ آیا، جو میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا کہ 8 فروری 2026 کو جو 2 سال جو اس ناجائز قبضے کو پورے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے 8 فروری 2024 کو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، 8 فروری 2024 کو ہماری سیٹیں چھینی گئی تھی، ہماری پنجاب کی گورنمنٹ چھینی گئی، ہماری 180 سے زیادہ سیٹیں تھی جو کہ 90 سے اس وقت 90 سے بھی کم رہ گئی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں نا، یہ وہ باتیں جو ہم سب کو ازبر ہو چکی ہیں۔ آپ لوگ پچھلے 2 سال سے 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے یہ بات تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ سر آؤٹ کم کیا ہے اس قومی کانفرنس کا؟ وہی اسی پہ آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے کمپلیٹ کر دیں تو آپ کے لیے بھی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کی دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں اسی پہ آ رہا تھا۔ 8 فروری 2026 کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اور ایک اس کے لیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، حالانکہ اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف، اب جتنی دیر میں آپ کی کنیکشن کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صحیح کروائے۔ جو آخری بات کی ہے شفیع جان صاحب نے، کل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2026 کو پہیہ جام ہوگا، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، یہ اسٹریٹجی ہے۔ مزید اسٹریٹجی اب وہ جوائن کر لیں گے تو ان سے جانیں گے۔ آر یو ریڈی سر ان کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ان کے بانی پی ٹی آئی کو کل سزا آئی ہے، ایک کارکن سڑک پہ نہیں نکلا۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سڑکوں پہ نہیں، یہ جماعت اس طرح ہوتی ہے، کوئی فیصلہ ان کے لیڈر کے حق میں آئے۔ یہ کب سے یہ کانفرنس ان کی ہو رہی ہے اور کب سے یہ تحفظ آئین؟ پہلی تو ہوئی ہے سر، پچھلی تو آپ نے ہونے نہیں دی تھی۔ دیکھیں، قومی کانفرنس میں کیا ہوتے ہیں؟ قومی کانفرنس قومی ایشوز پہ ہوتی ہے۔ کیا اس کانفرنس میں یا اس سے پہلے جو تحفظ آئین پاکستان کی جو میٹنگز ہوئی ہے ان میں کبھی بنیان مرصوص کی کامیابی، مارکہ حق میں کامیابی، دشمن کے خلاف کوئی اس قرارداد میں اس کا ذکر ہے؟ ویسے آپ بھی لوگ کلیئر اسٹریٹجی دیتے نہیں ہیں نا، اب اگر وہ نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے آپ لوگ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا آئین کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ کل کوئی نکلا نہیں۔ کیسے آئین کی تحفظ یہ چاہتے ہیں؟ آئین کون سے آئین کی بات کریں؟ جو کہتے ہیں خان نہیں پاکستان نہیں، آئین ہے تو عمران ہے وہی آئین ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آئین پاکستان، پہلے آپ جب یہ تحریک شروع کرے آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو؟ جو میمون خان اچکزئی صاحب وہ کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو ہم آ کے اڑا دیں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جمہوری رہنما اس طرح کی گفتگو کرے، تو مجھے بتائیں یہ کس طرح کی یہ مزاحمت ہے ان کی؟ ریاست سے لڑنا ہے، اب آپ فوج بتائیں سے نا آپ کیا لڑنا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، پہیہ جام ہڑتال کریں گے سر، دیکھیں پورے پاکستان میں احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا، اس طرح کی کال دینا ہر جمہوری دور میں سر وہ تو دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی پھر اجازت نہیں دیتے نا، ان کا جمہوری حق انہیں ایکسرسائز کرنے ہی نہیں دیتے۔ میں ان کی جو صورتحال ہے، جماعت کا جو ابھی جو جس پوزیشن میں ہے، جو ایک شخص اس کے اپنے لیڈر کی سزا کے خلاف نہیں نکل سکتا، وہ کیا ہڑتال کرائے گا؟ دوسری بات عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے
جب بھی انہوں نے کال دیا یہ مسلح بردار ہو کے KPK سے ضرور آئے اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے, وسائل صوبے کے لے کے اپنے دارالخلافہ کے خلاف ضرور آئے, عوام کی تائید ان کو شامل نہیں ہے. شفیع جان صاحب کیسے کریں گے سر پھر آپ 8 فروری کا وہ پہیا جام یا شٹر ڈاؤن ہڑتال, وہ کہہ رہے ہیں عوام نے مسترد کر دیا, جب بھی آپ لوگوں نے کال دی ہے تو عوام تو نکلی نہیں ہے, صوبائی جو آپ کے ریسورسز ہیں اسے استعمال کر کے تو آپ لوگ باہر نکلتے ہیں. سر لائے عمل کیا ہوگا باقی آپ کا, کس طرح سے نکالیں گے 8 فروری کو لوگوں کو؟ جو کہ کیل داس کوہستانی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو نون لیگ کی سیاست کی طرز کی سیاست کا جو ہے وہ اس کو زیادہ پتہ ہے. جب تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہم جو خیبر پختونخوا میں جلسے کر رہے ہیں اور اس میں جس نمبر میں لوگ آ رہے ہیں, جس طریقے سے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں ایک امید نظر آ رہی ہے, وہ کیل داس صاحب نے شاید اس کی ویژول نہیں دیکھے, اگر نہیں دیکھے تو میں بھجوا دیتا ہوں. اور اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے کہ عوام نے ہمیں مسترد کر دیا ہے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں نکلنا چاہتے, تو پھر ہمیں اجازت دے دے اسلام آباد میں جلسے کی, ہمیں اجازت دے دے لاہور میں ایک جلسے کی, ہمیں اجازت دے دے کراچی میں ایک جلسے کی. ہم کوئٹہ میں جلسے کرتے ہیں تو یہ کرفیو لگا دیتے ہیں, ہم اسلام آباد میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ پرچے کاٹ دیتے ہیں, لاہور میں کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتا ہے یا پوسٹر اٹھاتا ہے, کوئی ریلی نکلتی ہے تو وہاں پہ یہ پرچے کرا دیتے ہیں. خوف تو ان کو اتنا ہے عمران خان کا, اگر ہم عوام نے مسترد کر دیا ہے, ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں, تو پھر ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں. ایک چیز آپ بول رہے ہیں جہاں پر آپ لوگ نہیں ہوتے وہاں پر بھی پرچے کروا دیتے ہیں. جو پچھلے 2 سال سے آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, جو شفیع جان صاحب کر رہے ہیں وہ شفیع جان صاحب کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے سر کہ اب تھوڑا سا اسٹیپ آگے بڑھایا جائے, آگے بڑھا جائے, جس طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ایک پیشکش آ گئی ہے, پھر وزیر قانون وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو بہتر یہ نہیں ہے اب کہ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور حکومت کے اوپر یہ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے, اپوزیشن لیڈر مقرر کریں, بات چیت کے ذریعے بڑھے سر آگے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ پانی PTI کے ہاتھ میں, یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے, محمود خان اچکزئی تو چلو ان کے باہر کا پارٹی کا ہے, افسوس تو اس بات کا ہے جو 26 سال کی ان کی جدوجہد میں ایسا کوئی اہل شخص نہیں ہے, کسی پہ اعتبار نہیں ہے, کوئی وفادار نہیں ہے جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. سارے اہل اندر بیٹھے ہوئے نا کوٹ لکھپت جیل میں اور دیگر جیلوں میں. باقی جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے بڑا مینڈیٹ دیا, وہ جو اسمبلی میں 70-72 لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے, تو وہ ان کو نظر نہیں آتے. محمود خان اچکزئی ہو, جو بھی بیرسٹر گوہر صاحب ہو, کسی پہ اس کا اعتماد نہیں ہے, کسی کی بات کی کوئی, اگر ہم بات چیت کرنا بھی ان سے چاہے, بلکہ میں تو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں, جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان سے بات نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب 14 اگست ہوتی ہے جہاں عسکری قیادت بیٹھی ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اختیار نہیں ہے, وہ بیٹھی ہوئی ان کے سامنے پوری پاکستان بیٹھا ہوا ہے, قومی دن ہے, کہتا ہے آئے بات چیت کریں, اس پیشکش کو ٹھکراتے ہیں. اسمبلی کے فلور پہ ان کی پارٹی کے سربراہ بیرسٹر گوہر کے پاس چل کے جاتے ہیں, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بات نہیں, پھر کہتے ہیں یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بھائی آپ کا اگر اختیار جس کے پاس ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں بانی PTI, مجھے بتائیں کس طرح راستہ بات چیت کا سیاسی ہوگا؟ وہ تو سیاسی راستہ ہے ہی نہیں. وہ اگر یہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اب تو دیکھیں وہ آئسولیشن کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں سیاسی بندہ سیاسی راستے نکالتا ہے, مگر اس میں بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم اس کو سزائیں ختم تو نہیں کر سکتے؟ جو جرم انہوں نے کیے ہیں اس کی سزائیں بھگتنی پڑے گی. اور یہ تو کہتے تھے یہ سسٹم کا باپ ہے, یہ سسٹم اس کے ساتھ چلتا ہے, سسٹم کو تو یہ تباہ کرنا چاہتا تھا, خود اپنے آپ کو وہ 17 سال جیل میں بٹھا دیا ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس کو باہر نکالیں گے, اور بھی سزائیں ان کو ہونی ہے. میں کہتا ہوں کہ عمر قید کا انہوں نے بندوبست اس پارٹی نے جو باہر والے ہیں انہوں نے کر لیا ہے, کیونکہ ابھی جی ایس کیو حملہ کیس کی جو ہے اس کا بھی فیصلہ آنا ہے. تو یہ کب کون سی تحریک یہ چلانے جا رہے ہیں؟ یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ویسے آپ کس کو عمر قید ہونے جا رہی ہے سر؟ نہیں میں کہتا ہوں 17 سال ہو گئی نا. یہ کہتے تھے کل خان کو نکالیں گے, سی ایم جو ان کا یہ جس کی کہہ رہے ہیں پاپولر ہے, وہ کیا کہتا ہے, ہم رہائی کے لیے آئے ہیں, میں صوبہ چلانے لیے نہیں آیا ہوں, میں رہائی کے لیے آیا ہوں. اب 10 سال کی
बजाय 17 साल हो गए, और इनके यूट्यूबर कह रहे हैं भाई ये तो सजा उम्र कैद होनी थी जिसके लिए आप पूछ रही हैं। इन्होंने कहा कि सजा मौत होनी थी, वकला ने अच्छा केस लड़ाया कि इनको 17 साल सजा आई है। तो चले मुझे शफी साहब से पूछने दें। शफी साहब, एक तो सर ये कि आप कह रहे हैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत से बात नहीं करनी, हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट वो किसी सूरत किसी भी तौर पर बात करने के नहीं चाहती, वो कहती है कि भाई ये हुकूमतों का काम है, ये सियासी जमातों का काम है, वो आपस में बात करें। आपने बात करनी है उनसे, हुकूमत आपको मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, आप मना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो ये पेशकश कर रहे हैं कि बातचीत की जाए। अब आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी जाती राय है कि हमने बात नहीं करनी, या फिर ये पार्टी की राय है, ये पार्टी का फैसला है? और अगर ये पार्टी का फैसला है तो इख्तियार किसके पास है कि बात करनी है या नहीं करनी है? क्योंकि महमूद साहब ने तो ये पेशकश कर दी ना सर। जी आवाज आ रही है शफी साहब आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जहां तक केलदास कोहिस्तानी साहब ने एक जो मंजरनामा पेश किया, देखिए इनको तो हम हुकूमत मानते ही नहीं है, ये तो हुकूमत है ही नहीं। इन्होंने तो डाका मारा हुआ है, डाके की तो इनका प्रोफेशन है डाका मारना, पैसों पे ये डाका मारते हैं। IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, वोटों पे ये डाका मारते हैं, बाई इलेक्शन आपके सामने है। 8 फरवरी के मैंडेट पे, इमरान खान के मैंडेट पे उन्होंने डाका मारा। तो ये जो डाके मारने का जो ये एक सिलसिला है वो ना रुकने वाला है। हुकूमत से हम किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम कोई भी बात हुकूमत से नहीं करेंगे। ये तो डमीज है, ये डमी है। क्योंकि आप तर्जुमान हैं सर सूबाई हुकूमत के, इसलिए ये आपसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये शफी जान की राय है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है सर? ये मेरा भी जाती ख्याल है और इस वक्त पार्टी का भी यही तकरीबन बयानिया है कि ये डमीज हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, इनको लाया गया है, बिठाया गया है। जिसने बिठाया है, जिसने लाया है, वही इसके असल मालिक हैं। जब 17 तो सीटों पे आप आ जाते हैं, ये आपकी पार्टी डिसाइड करेगी या जिनके हाथ में बागडोर खान साहब ने दे दी है यानी महमूद खान साहब, वो डिसाइड करेंगे सर कि बात करनी है या नहीं करनी? देखिए, जहां तक केलदास कोहिस्तानी साहब ने अचकज़ई साहब की बात की, तो ये हमारी कामयाबी है कि ये हमारे पिच पे, इनको हम अपने पिच पे ले आए हैं और ये हमारे पिच पे खेल रहे हैं। हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। इमरान खान इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पाकिस्तानी सियासत का जो मरकज है वो अडयाला जेल है। ये बात शुरू करते हैं इमरान खान से खत्म कर देते हैं। अचकज़ई साहब का जहां तक नोटिफिकेशन मामला है, ये कहता है कि जी हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इख्तियार है, कौमी असेंबली। सर आप लोग इसी चीज में खुश हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इमरान खान है, इसी वजह से पिछले 2 साल से आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सके कि जिसकी वजह से इमरान खान को निकाला जा सके। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है और महमूद खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं सर, हुकूमत भी मुज़ाकरात करने की हामी है, वो भी हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने के हामी है, तो फिर बात बढ़ेगी कैसे आगे शफी साहब? देखिए, अगर इमरान खान साहब 2 साल से जेल के अंदर है, लेकिन आज भी इमरान खान इनसे पॉपुलर हैं। ये बाहर हैं, ये अनपॉपुलर है, वो अंदर है, वो पॉपुलर है। तो ये हमारी तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कामयाबी है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं वो मुज़ाकरात पे ही बिलीव करते हैं। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, हम बातचीत पे यकीन रखते हैं। लेकिन बातचीत के लिए आपको देखना होगा कि सामने वाले पे एतबार आप कितना कर सकते हैं, कितना एतमाद है सामने वाले पे और कितना इख्तियार है सामने वाले के पास। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना इनके पास इख्तियार है, ना हमारा। हालांकि सर उससे पहले मुझे याद है इलेक्शन से पहले जब मुज़ाकरात हुए थे, मामलात फाइनलाइज हो गए थे, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो जो एतमाद की आपने बात की ना शफी जान साहब, वो इमरान खान साहब की वजह से फिर वो इलेक्शन हो नहीं पाए थे। मुझे आखिरी जवाब दे दीजिए शफी साहब, स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है ना, वजीर आला साहब को उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो शुरू करें या आप तैयारी करें उसकी, वो कब से शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल खान साहब का मैसेज जो सोहेल अफरीदी साहब के लिए आ चुका है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, और आप देख रहे होंगे कि कल भी सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में बाहर थे और आज भी ISF की हमारी मीटिंग हुई है। और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हम मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट्स आप देख रहे हैं, वर्कर्स के साथ एक पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्ट है वो हम कर रहे हैं। लाखों लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हम बिल्कुल उस पर तैयारी भी कर रहे हैं। इस पर मरकजी क़यादत तैयारी शुरू है, मरकजी क़यादत इस पे बैठेगी, सूबाई क़यादत बैठेगी, इसको मजीद रिफाइन किया जाएगा। एक वे आउट जो है वो बनाया जाएगा। 2025 में ही शुरू हो जाएगी या 26 तक जाएगी ये? जी 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 जी
कल से शुरू है 2025 में शुरू होगी और 2026 में इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई का साल होगा। इस मुल्क में जमहूरियत का जो उन्हें गला घोंटा है, जो सिविल सुप्रीमेसी का गला घोंटा है, 2026 जो है वो पार्लियामेंट की जो इन्होंने ताकत छीनी है, हम इंशाल्लाह ताकत जबकि जो एक्सपर्ट हैं जो सियासत को देख रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ खास हलकों के करीबी समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2-2.5 साल तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होने जा रही। खेल साहब जो है वो मुसलसल इस बात पे मुस्कुराते रहे जब आप शफी साहब बात कर रहे थे, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया।